الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع اس سوال کا جواب ہے، پہلے یہ سوال سماعت کیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام عمر فروق ہے۔ مفتی صاحب، ہم آپ کا پروگرام رشد القرآن دیکھتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں خلفائے راشدین میں سے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، یکے بعد دیگرے، جن کے نکاح کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو پیاری شہزادیاں آئیں، اسی وجہ سے ان کا لقب ذو النورین ہے، دو نوروں والے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر آپ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی چند آیات بینات جو آپ کی شان میں نازل ہوئیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 261 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی کے اندر، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 1000 اشرفیوں کے علاوہ 1000 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وقف کیا۔ اشرفی سونے کے ایک سکے کو کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ مالیت ہوتی ہے، تو آپ نے 1000 اشرفی جو کہ آج کی مالیت کے حساب سے کروڑوں روپے کی بنتی ہیں، اور 1000 اونٹ بما ساز و سامان جس وقت اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر خرچ کیا، وقف کیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ ارشاد فرمایا کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ کے مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ زمر کی آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد خداوندی ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ کیا وہ جو رات کو کھڑا ہو کر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سورۃ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، واقعہ صلح حدیبیہ جو بہت مشہور واقعہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی جس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ فتح کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا دست مبارک ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1500 صحابہ تھے جن سے بیعت لی تھی، اس بیعت کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کر مکہ کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ تو مقام حدیبیہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ موجود تھے، یہاں خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی، تو اس بیعت کی وجہ صرف اور صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنے، تو لہٰذا یہ آیت کریمہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سورۃ بینہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہے، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت خریدی، اور کئی احادیث مبارکہ میں اس سے زیادہ بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن پر آخر وقت تک پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی تھے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے پیارے حضور کے صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں ان کا ذکر خیر محبت کے ساتھ کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔